بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں اس قدر بے شمار ہیں کہ انسان نہ اپنے گمان سے، نہ اپنے حساب سے، نہ اپنی عقل سے، نہ کسی ترازو سے ان کی پیمائش کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرما دیتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنے لگو تو تم انہیں گن نہیں سکو گے۔ لیکن ایک طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے جس کے ذریعے اللہ کی دی ہوئی نعمتیں چاہے ہم انہیں گن نہ سکتے ہوں لیکن ان کی قدر ضرور کر سکتے ہیں۔ اور قدر ہی کرنے کے لیے عربی زبان میں لفظ ہے شکر۔ شکر جس کا مطلب ہے قدردانی کرنا، احسان ماننا۔ تو اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں ان نعمتوں کو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ماننا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے نازل کردہ ہیں، میرے کسی ذاتی وصف، میری کسی خوبی کی وجہ سے مجھے یہ نہیں مل گئیں، اور پھر احسان مند ہونا اللہ کا، یہ ہے شکر گزاری، یہ ہے شکر کرنا۔ اب ذرا دیکھیں، شکر کرنے کے مختلف طریقے ہیں، مختلف اقسام ہیں۔ کسی ذریعے سے بھی اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احسانات کی قدر کیجئے، لیکن کیجئے ضرور۔ اس کے کئی طریقے، جن میں سے خاص 3 طریقے، شکر کے 3 طریقے، 3 اقسام مفسرین نے بیان کی، انہیں سن لیں۔ پہلی بات، زبان سے شکر ادا کرنا، قولی شکر، قول کے ذریعے، زبان کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ خود تو فرماتے ہیں قرآن مجید سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میرا تو میں تمہیں زیادہ نوازوں گا، زیادہ دوں گا۔ اب زبان سے ایک تو اظہار ہے، زبان سے ظاہراً الفاظ کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس کو دیکھیں قرآن میں سورہ ضحیٰ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ کی جو نعمتیں تم پر ہوں انہیں بیان کیا کرو ان کو۔ اب اس کا بہترین طریقہ کار کیا ہے کہ الحمدللہ کے الفاظ ہماری زبان پر جاری و ساری رہیں۔ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ علی کل حال، ہر کیفیت میں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ہمیں مختلف دعائیں سکھائی ہیں مختلف مواقع کے لیے، اور ان دعاؤں میں بیشتر میں الفاظ کی ابتدا، الفاظ کا آغاز الحمدللہ کے لفظ سے ہوتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا سے ہوتا ہے، کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کنز الاعمال میں کہ الحمد راس الشکر، حمد، اللہ کی حمد و ثنا شکر کا سرچشمہ ہے، سارا شکر ہی اس کے اندر موجود ہے۔ پھر دیکھیے دوسرا طریقہ دل میں شکر ہے۔ زبان سے تو ہم بعض اوقات کلمات ادا کرتے ہیں لیکن جب تک دل بھی اس کا موطرف نہ ہو، دل بھی قدردان نہ ہو تو شکر گزاری کا صحیح حق ادا نہیں ہوتا۔
حدیث کی تقریباً ساری کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا فی کل جسد مضغۃ، سن لو جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو گیا، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا، الا وہی القلب، سن لو وہ ہے دل۔ دل سے بھی قدر کرنا، قلبی طور پر بھی شکر کرنا ہمیں آنا چاہیے، ہمارا دل بھی اس بات کو مانے کہ یہ سب کی سب نعمتیں اللہ کی عطا کردہ ہیں اور مجھے اسی کا شکر بجا لانا ہے۔ اب ایک تیسرا طریقہ بھی، اور وہ ہے عملی شکر۔ ہم دل میں رکھتے ہوں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہی سب کچھ عطا فرمایا، ہم زبان سے اظہار کرتے ہوں لیکن ہمارے اعمال اس بات کی گواہی نہ دیں تو پھر بات بنے گی نہیں۔ یاد رکھ لیجئے ہمارے اعمال بھی گواہی دینے چاہیے کہ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، چاہے وہ عملی اظہار جسمانی شکر کے طور پر ہو کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہوں، ہم دوسروں کے کام آ رہے ہوں، دوسروں کے ساتھ تعلقات نبھا رہے ہوں، یا وہ انداز عملی شکر کا مالی شکر کی صورت میں ہو کہ اللہ کے دیے ہوئے مال، اس نعمت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوں، غرباء و مساکین اور ضرورت مندوں کی امداد میں خرچ کر رہے ہوں، کوئی سی بھی صورت ہو، ہمیں عملی شکر کے ذریعے بھی اس کا اظہار کرنا ہے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالی حکم فرماتے ہیں اعملوا، عمل کرو، آل داؤد، اے آل داؤد، شکرن، شکر گزاری کے لیے، اے آل داؤد شکر گزاری کے لیے نیک عمل اختیار کرو۔ تو ہمیں اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے اور قلبی طور پر بھی اس بات کا معترف ہونا پڑے گا کہ ہم اور ہماری سب کی سب حاصل شدہ نعمتیں اللہ ہی کی عطا کردہ ہیں، اور جب تک ہم اپنی زبان سے، اپنے دل سے اور اپنے عمل سے اس کا شکر ادا نہیں کرتے، ان دی ہوئی نعمتوں کی حقیقی قدر ہم نہیں کر رہے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔